بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باغ نیوز پوائنٹ سے میں ہوں سدرا۔ باغ نیوز پوائنٹ آپ کو ثنا بچہ کا وہ کلپ سنانے جا رہا ہے جو آپ نے سنا یا دیکھا تو سمجھ لیں آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے زندگی میں کبھی یہ سوچا تھا کہ ثنا بچہ مریم نواز کو یہ کہیں گی کہ تم زبان کی اتنی تیز ہو، تم باہر تو نکلو، لوگ تمہیں جوتیاں ماریں گے؟ یا یہ کہے کہ جنرل فیض، جنرل باجوہ، تم نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا اور فوج پر تنقید کا نشانہ بنانے آئے کہ تم بجٹ لیتے ہو، تم نے ملک کا کیا کیا؟ آپ نے زندگی میں یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ کہے کہ عمران خان کی حکومت گرا کر تم نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ نے یہ سنا تو سمجھ لیں کچھ بھی نہیں سنا، اور یہ سنیے گا اور سوچیے گا مریم نواز اور ثنا بچہ کی لڑائی کیوں ہوئی۔ وہ ثنا بچہ جس کے پروگرام میں مریم نواز نے آ کر کہا تھا میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، لندن کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ اس کی لڑائی کیوں ہوئی؟ آپ یہ کلپ دیکھیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ ثنا بچہ صاحبہ، my question to you is کہ مریم نواز کی واپسی کے اوپر مسلم لیگ نون بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب شیز اے کراؤڈ پولر، وہ سپورٹر نکال لیتی ہیں، وہ سپورٹر جو گھروں میں بیٹھا ہوا ہے اس کو نکالنے میں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز صاحبہ اس سپورٹر کو ووٹر میں تبدیل کر پاتی ہیں یا نہیں؟ کین شی ڈو اٹ؟ دیکھیں، سب سے پہلے منصور صاحب تھینک یو۔ میرا خیال ہے کہ 53 منٹ کا جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی فلائٹ آنی تھی ابو دھابی سے، وہ جو 53 منٹ لیٹ آئی ہے، اس کو میرا خیال ہے بہت خوش آئند بات تھی پی ایم ایل این کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اکٹھے ہونے میں اور پہنچنے میں بڑا ٹائم لگ گیا۔ اگر وہ 53 منٹ وہ فلائٹ ڈیلے نہ ہوتی اور اگر فلائٹ ٹائم پہ آ جاتی تو 2 گھنٹے لگنے تھے کہ لوگ ابھی تک پہنچے نہیں تھے۔ تو ایئرپورٹ کے اراؤنڈ ڈیفینیٹلی کچھ کراؤڈ نظر آ رہے تھے، لیکن کوئی ہزاروں کا مجمع نہیں تھا۔ میرا تو خیال ہے کہ 100 سے زائد لوگ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد جب آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، مریم صاحبہ آتی ہیں، اس کے بعد وہ باہر آتی ہیں۔ میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ مریم صاحبہ کی جو ایک میرا خیال ہے ایک فلا جو ان میں ہے، بہت سارے ہو سکتے ہیں، ہم سب میں ہوتے ہیں، ایک فلا جو ہے وہ بہت غصے کی بھی تیز ہے اور پیشنس ان کا لیول جو ہے وہ کم ہے۔ مجھے یاد ہے کہ عبدالقادر بلوچ صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ جب وہ کوئٹہ کے جلسے میں ایک ویمن فورم پہ انہوں نے خطاب کرنا تھا تو وہاں پہ کراؤڈ کم دیکھ کے وہ غصہ ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کسی خاتون سے بات نہیں کی، حالانکہ وہ گھنٹوں سے کھڑی تھیں، بلکہ وہ اس سے واک آؤٹ ہو گئی، جس کے بعد ایک معاملہ ہوا، اس کے بعد عبدالقادر بلوچ صاحب پی ایم ایل این سے علیحدہ ہو گئے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آج بھی ان کی جو اسپیچ بہت شارٹ تھی اور بہت ٹو دا پوائنٹ تھی، ایسی کوئی انہوں نے خبر نہیں دے دی ہمیں، ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں بتا دی ہمیں۔ مطلب پہلے وقت کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے تو ان کی لیڈرشپ کہتی تھی کہ دیکھیے جی نواز شریف صاحب اس کا خود فیصلہ کریں گے، ان کے ڈاکٹرز فیصلہ کریں گے۔ اب وہ اپنی سرجری کا تو بتا رہی ہیں، ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ جو نواز شریف صاحب کی سرجری ہے وہ کہاں تک پہنچی، ان کو آیا سرجری ہونی ہے نہیں ہونی ہے، وہ سرجری کے بعد آئیں گے یا پہلے آئیں گے۔ اس کے علاوہ میرا یہ خیال ہے کہ مریم صاحبہ اپنا لاکھ ایڈی چوٹی کا زور لگا دیں، شی کین ڈیفینیٹلی گیلونائز سپورٹرز، بٹ آپ کا بیانیہ ہے کیا اس وقت؟ آپ کا بیانیہ کیا ہے؟ کیونکہ پہلے تو ووٹ کو عزت دینا تھا، اب تو ووٹ کو عزت نہیں دی گئی، اب تو آپ الیکشنز بھی آئین تو کہتا ہے الیکشنز ہونے چاہیے 90 دن میں۔ آپ کے ملک احمد خان صاحب کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو کہتا ہے آئین، لیکن یہ تو نہیں کہتا اگر نہیں کرائے تو کیا ہوگا۔ تو مطلب یہ تو آئین کی اپنی اپنی تشریحات لے کے اگر آپ نے کوئی بیانیہ بلڈ کرنا ہے تو آئی ڈونٹ نو وہ بیانیہ کیا ہے۔ یہاں پہ ایک میڈیا اسٹریٹجی ہے جو عمران خان صاحب نے بھی اپلائی کی تھی اور نون لیگ بھی اسی پہ عمل پیرا ہے۔ یہ طارر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ ان سے پوچھیں کہ یہ اپنے آپ کس کس کے پروگرام میں جانا پسند کرتے ہیں اور کس کس کے پروگرام میں کبھی جانا پسند نہیں کرتے۔ ان کے بھی فیوریٹس ہیں، ان کو بھی پتا ہے کس چینل میں جانا ہے، کس پروگرام میں جانا ہے اور کس صحافی سے کیا بات کرنی ہے، کس طرح کا ایک میڈیا اسٹریٹجی بنانی ہے۔ تو میڈیا اسٹریٹجی سے بیانیہ نہیں بنا کرتے، میڈیا اسٹریٹجی سے آپ لوگوں کے ووٹس نہیں لے سکتے۔ آپ ایک ڈیفینیٹلی بڑا جلسہ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ایونچولی عوام آپ کو ووٹ کیوں دے؟ آپ نے ایک حکومت کو چلتا کیا، اپنے پیر پہ خود کلہاڑی ماری، بلکہ کلہاڑی پہ جمپ ماری۔ اب عوام آپ کے ساتھ ایمپتھائز کرے کہ آپ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے آئے تھے، تو عوام یہ حق بجانے پہ کہنے میں کہ یار ڈیفالٹ بھی ہونے دیتے، معاف کرتے، یہ تو نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بار بار یہ کہتے تھے کہ ہماری حکومت کو گھر چلتا کر دیا، اسمبلی اپنی مدت پوری نہیں کرتی،
اسمبلی, مطلب یہ کس منہ سے باتیں کرتے ہیں؟ انہوں نے خود ایک اسمبلی کو توڑا ہے. اور آج جو جنرل باجوہ صاحب کہاں ہیں, وہ جنرل فیض حمید کہاں ہیں, جن کے نام مظفر گڑھ کے بعد ہم نے ایک دفعہ نواز شریف آپ کے منہ پہ بھی حال ہی میں منہ سے سنے ہیں لندن میں. تو اب دوستی ہو گئی ہے, اب سب کچھ آل از رائٹ. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پلیز آپ کا ایک پورا کھوکھلا پن جو آپ کی سیاست کا ہے وہ نظر آ چکا ہے. عمران خان صاحب تو چلے ہیں نارسسسٹ ایگوٹسٹیکل, لیکن آپ لوگ بھی فرعون کم نہیں ہیں. یہ انہوں نے بھی کیا. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو دعوے کیے, انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ یہ جو دعوے ہم کر رہے ہیں, جو عدم اعتماد ہم لا رہے ہیں, کس کو کلیئر ایگزٹ دے گا اور ہمیں کس قدر پھنسائے گا. تو آج جو ظاہر ہے یہ کڑوے گھونٹ تو ابھی شروعات ہے, ابھی تو پورا زہر ہمارے اوپر انڈیلا جائے گا. یہ ہم بار بار آپ کو بتا رہے تھے کہ سخت فیصلے کرنے میں جو دیر کی, انہوں نے بھی آگے کہا جی آئی ایم ایف کو میں ڈیل کروں گا. آئی ایم ایف ہوتا کون ہے مجھے بتانے والا کہ میں اپنے روپے کو کہاں رکھوں, اور آئی ایم ایف کو میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گا. تو کر لی آپ نے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال لی. اب مریم صاحبہ تشریف لائی ہیں تو ان کے لیے تحفہ دیکھیے انہوں نے, اب ہون کر لو تنظیم سازی, ہون جاؤ ذرا کانسٹیٹیوئنسی سے پتہ چل جائے گا. انڈے پتھر تو دور کی بات ہے, لوگ چپلیں اتار کے ماریں گے. یہ حال کر دیا انہوں نے ملک کا. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی بھی گریس رہ گیا ہے کہ ہم ان کو تھوڑا سا بھی ڈیفینڈ کریں. بالکل نہیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے. آپ نے غلط کام کیا, آپ نے ایک آئینی طریقے سے, جو کہ ایک غیر آئینی شخص نے آپ کو بتایا کہ وہ نیوٹرل ہو جائے گا, اے پولیٹیکل ہو جائے گا. یہ کون سی اے پولیٹیکل بیہیویئر ہے کہ آپ کے علی وزیر صاحب تو جیل میں ہیں اور آپ کے ابھی بھی انمارکڈ گاڑیوں سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. یہ کون سا اے پولیٹیکل سیٹ اپ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں؟ تو جو شخصیات الحمدللہ جو عمران خان صاحب کی ایکسپیریمنٹ کر گئی, جو ہمارے اوپر شہباز شریف صاحب کی ایکسپیریمنٹ مسلط کر گئی, میں تو ان کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آج اب جہاں بھی اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ نے عوام کو بالکل ہی مار دیا ہے. آج میں 2 بڑے سانے دیکھ رہی تھی, وہ جو بچوں کی کشتی ڈوب گئی, 14 بچے ہلاک ہو گئے. آج آپ کو 42-44 لوگ جو کوئٹہ سے آ رہے تھے, ان کا ایکسیڈنٹ جو ہوا ہے کوئٹہ ٹو کراچی, وہ آپ دیکھ لیجیے. میرا خیال ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو جو آئے گا, میرا خیال ہے اب سبھی مرنے والے ہیں. کوئی اس طرح مرے, کوئی اس طرح مرے, کیونکہ یہ تو سب کو مار کے ہی مریں گے. اور شاید یہی چاہتے تھے یہ لوگ کہ یہاں پر جو ہے نا عوام میں ہم ایسی بد تہذیبی, بد ترتیبی, ایسی مہنگائی لے کر آئے, ایسی بے ہنگم پالیسیز لا کر ان کے اوپر انڈیلے, تاکہ ہم سب کا سانس رک جائے. تو آپ لوگوں کو سانس ملنے کے لیے, آپ لوگوں کو جو نیب کے کیسز معاف کرانے تھے, آپ کو بھی مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو کہ آپ نیب سے بری ہو گئے ہیں. آپ کو بھی مبارک ہو منی لانڈرنگ میں آپ کے داماد, آپ کے بیٹے, ہر کوئی الحمدللہ لندن یاترا کر کے واپس تشریف لے آئے. اب عوام کے لیے آپ چاہے آج کڑوا گھونٹ پیجیے, ہمیں کڑوا گھونٹ پلائیے, ایک دفعہ زہر دے کے مار دیجیے, آپ کی مرضی. ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں, کیونکہ یہاں پہ تو حکم کوئی جاری کرتا ہے وہ کسی اور پہ افیکٹ کرتا ہے. تو میں آج جنرل باجوہ صاحب جہاں بھی اللہ آپ کو خوش رکھے, جنرل فیض حمید صاحب آپ بھی جہاں ہیں آپ کو خوش رکھے. لوگوں کو صرف نون لیگ نظر آتی ہے, پی ڈی ایم نظر آتی ہے, مجھے تو وہ حضرات بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے عمران خان کی ایکسپیریمنٹ کی, اور پھر یہ عدم اعتماد کی بھی ایکسپیریمنٹ کی, اس کے بعد شہباز شریف کی بھی ایکسپیریمنٹ کی. شرم آنی چاہیے آپ سب. وہ تو خیر ایک چھوٹی بات ہے کہ کیلکولیٹر نے کیا ہی کرنا تھا. جب نیتوں میں فطور ہو اور نیت صرف یہ ہو کہ اپنے آپ کو بچانا ہے, تو پھر پوری عوام جائے بھاڑ میں, کسی کو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. خاقان صاحب یہاں پر موجود ہیں, آئی مین شور وہ اکانومی میں بہت ایکسپرٹ ہوں گے, لیکن میرا ماننا یہ ہے, جو شبر زیدی صاحب بھی جو گفتگو کر رہے تھے, وہ ایک پریکٹیکل پریگمیٹک سوچ کے ساتھ اپنی فارن ریلیشنز اور اپنے نیبرز کے ساتھ آپ کو معاملات کرنے پڑیں گے. وہ اب یہ 1973 اور 1971 نہیں رہ گیا جہاں سے ہم یہ بات کر سکتے تھے. پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے, آپ نے دیکھ لیا بارودی سرنگ لگا کے گئے پاکستان تحریک انصاف والے. تو خاقان صاحب کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بٹ کیا آپ پھر 77-78 کی آپ کو کابینہ بنانی چاہیے تھی؟ پھر آپ کو اپنے اخراجات کم نہیں کرنے چاہیے تھے؟ آپ کو تو وزراء بھی نہیں بنانے چاہیے تھے, آپ تو ان کو اور مراعات بھی نہیں دینی چاہیے تھی. تو آپ نے تو 77-78 یہاں پہ وہ بنا لیے وزراء, آپ نے کابینہ اتنی بڑی بنا لی ہے, تو آپ خرچے کہاں سے کم کریں گے؟ آپ کو بیسکلی یہ دیکھیں, آپ دیکھیے کہ جب ہم نے 100 ارب روپے پر ایئر یہ راہ راست اور یہ عذب اور یہ سارے آپریشن جو ہم نے کیے طالبان کے خلاف, اس میں 100 ارب روپے فی سال لگائے, اور یہ 4 سال تک لگتا رہا ہے. تو ہم ایک ٹیررزم کی جنگ کو لڑتے ہیں جس کو ہم بار بار پنپ کے اپنے پاس واپس بلاتے ہیں, اس کے فلیمز کبھی بجھنے ہی نہیں دیتے ہیں. ہماری اپنی اسٹریٹجک پالیسی اتنی زیادہ اب میرا خیال ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیاست اور معیشت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جب بھی اس میں
میں انٹرفیئرنس ہوگی، چاہے وہ ہماری فوج کرے، چاہے وہ ہمارے ادارے کریں، چاہے وہ امریکہ کرے. اور جس طرح عمران خان صاحب کہتے تھے امریکہ ہمیں نہیں ڈکٹیٹ کر سکتا، تو میں کہتی ہوں فوج ہمیں نہیں ڈکٹیٹ کر سکتی کہ اتنا ہمیں فوجی بل دے دو، اتنا بجٹ دے دو، اتنا راہ راست کے آپریشن کے لیے دے دو. ہمارے پاس یہ حالات ہی کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ حالات اور کسی کے لیے پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ اور کسی کے پاس یہ کیوں نہیں معاملات ہوتے طالبان کے بار بار ریسرفیسنگ کا؟